رنگ ہے. اچھا یہ رنگ میں رنگے والے میں نا وہ جو آپ نے ایک سوال کیا بھی تھا، میں چاہوں گا اب اس کو تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کریں کہ اب ہوتا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ہم تو پکے ہیں لیکن سنے تو سی ان کے پاس اعتراض کیا ہے، یہ قادیانی بولتے کیا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بٹن دبا کے مل جائیں گی. اچھا فلاں فتنے کے بارے میں یہ جو حدیث کے منکر ہیں یہ کیا کہتے ہیں، فلاں دوسرے مذہب والے کیا کہتے ہیں، سب کے دلائل سننے کا جو نا شوق ہے. اچھا پھر کوئی رات کو بات سن لی تو اب وسوسے آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، تو علم تو ہے نہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہی آپ والی بات کہ میں بہرا ہوں، ہمیں تو یہ سننا بھی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے. جو سوشل ڈسٹینس والی آپ نے اشارت تو بڑی پیاری مثال دی، لیکن بیسیکلی یہ سوشل میڈیا سے سوشل ڈسٹینس کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کو کلک ہی نہیں کرنا ہے کہ یار چلو سننے میں کیا حرج ہے، پتہ تو چلے. اچھا میں اس کے ذریعے اور ذرا مضبوط ہو جاؤں گا، کیا اس سے مضبوط ہوں گے ہم؟ میرا موبائل ہی ایسا زبردست عشق اور محبت والا اور ایسا صحیح العقیدہ سنی ہو. کیا بات ہے، موبائل سننی ہو. ہاں کہ میرے موبائل میں یہ آویز کیوں، اللہ اکبر. اپنے یہ سارے راستے بند کر کے رکھے، یہ گیٹ تو ہم نے کھولے ہوئے ہیں کہ ادھر سے بھی یا ادھر سے بھی یا اس پلیٹ فارم سے بھی اس پلیٹ فارم سے بھی یا. تو جب ایک آدمی یعنی کہ دانشور جو ٹائپ کے لوگ تھے نا عبدالحبیب بھائی، ان کے باتیں اگر آپ پڑھیں گے نا، یہ گھوڑے والوں کی بات نہیں سنتے تھے. کہ ان کا وہ جو انداز ہے نا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کان میں چلا جائے اور وہ لفظ ہماری زبان سے نکل جائیں، یعنی ایسی چیزوں سے مطلب ایسے لفظوں سے ایسے کلام سے جو ایسا نہ ہماری زبان سے ادا ہو جائے، تو بازاری گفتگو. تو ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہی کیوں. اللہ نے ہم کو دعوت اسلامی جیسا عظیم ماحول دیا ہے یار. آپ دیکھیں اس وقت جو یوم دعوت اسلامی کے طور پر جو دنیا بھر سے جو ہم نے رسپونڈ دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا، مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے دنیا بھر نے دیکھا کہ کہاں سے رسپونڈ آ رہا ہے. تو پھر تقریباً شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دعوت اسلامی کے ساتھ جس طرح وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی عاشقان رسول کا دینی ماحول دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی عاشقان رسول کی صحبتیں بندہ اختیار کرے. ماشاءاللہ ہمارے علماء مشائخ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو اپنے آپ کو ایسا مطلب کہ پروٹیکٹڈ ایریا میں رکھے، پروٹیکشن ایریا میں رکھے کہ چاروں طرف سے ایسا ماحول ہو کہ اس کی طرف ایسی چیزیں آئیں کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں سر میں وہ فارغ آدمی ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بیزی کر دیں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں بھی خود کو بیزی کرے. ایک انسان ہے، اس کے پاس معاشی مسائل بھی ہیں، گھریلو مسائل بھی ہیں، بیمار پریشانی بھی، پھر نیکی کر کے نمازیں پڑھ کے عبادت کر کے اس کو جنت کی طرف مزید اس کو تیاری کرنی ہے. تو اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، نیکی کی طرف لائیں. اللہ کے نافرمانوں سے بھی مفتی صاحب وہ آیت کریمہ ہے نا، بولا اور تجھے شیطان بھلا دے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ. یعنی بھول کر بھی اگر بیٹھ جاؤ، اولاً تو بیٹھو ہی نہیں، لیکن اگر بھول کر بیٹھ جاؤ یاد آ جائے نا وہ کہاں بیٹھ گیا، تو پھر ان کے پاس نہ بیٹھ. اس میں مطلب کہ کفار بے دین ظالمین کا لفظ بڑا وسیع ہے. کافروں پہ، گمراہوں پہ، فاسقوں پہ، سب پہ اس کا اطلاق ہو. اور پھر وہ قرآن کریم میں جو وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ یہ وہ نیک بندے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ورنہ دور کی باتیں دیکھتے تک نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو اللہ ہمیں بس ایسی اچھی اور عمدہ صحبت نصیب فرمائے. مفتی صاحب سے